ریمانڈ سٹیج پہ آنریبل کورٹ کو جو جن چیزوں کو ملاحظہ فرمانا ہے اس میں 2021 PCRLJ 293 لاہور ہے، جس میں ڈیفائن کیا گیا 18 چیزوں کو دیکھنا آنریبل کورٹ نے ریمانڈ میں۔ اب یہ بیسک اس میں جو ججمنٹ تھی PLD 1984 PCRLJ 2588 تھی، اسی کو ریپروڈیوس کیا گیا 18 میں سے بھی جو وہاں سے 4 چیزوں کو مین دیکھا گیا کہ ریمانڈ کی سٹیج پہ آنریبل کورٹ نے ملاحظہ کیا فرمانی ہے، جس میں سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ کیا پرائما فیشے کونیکٹ کرتا ہے یا یہ اوفینس بھی میڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب چیٹنگ بائی پرسونیشن 416 میں ڈیفائن 416 میں چیٹنگ بائی پرسونیشن کو ڈیفائن کیا گیا کہ وہ ہے کیا بیسیکلی۔ میں ود دی پرمیشن آف آنریبل کورٹ میں صرف 416 کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس سٹیج پہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ اوفینس پہلے تو دیکھنا ہے کہ میڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر میڈ آؤٹ ہوتا ہوگا تو پھر ریمانڈ کی سچویشن آئے گی، اور اگر میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو آنریبل کورٹ کو اس میں آنریبل کورٹ کو 2021 PCRLJ 293 میں بتایا گیا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس آنریبل کورٹ ڈیلیٹ کرنے کا بھی حکم فرما سکتی ہیں IO کو، اور کیونکہ ابھی 2 offenses ہیں جن کے بارے میں نے آنریبل کورٹ کو کوشش کرنا تھا۔ تو پہلا جو ہے وہ 416 بنتا ہے، 416 اس میں سے 415 چیٹنگ کے حوالے سے کہ چیٹنگ کیا ہے، اور 416 کیونکہ ریلیونٹ اس سے 416 اور 419 ہیں تو میں آنریبل کورٹ کو صرف یہ پڑھ دوں گا کہ a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is۔ اب اس کو پڑھے بغیر 419 کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ اب 419 کو میں آنریبل کورٹ کے سامنے صرف پڑھنا چاہوں گا۔ Punishment for cheating by personation: whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years or fine or both۔ اب اس میں آگے جو السٹریشن بیان کی گئی اس میں بتایا گیا کہ پرسونیشن بیسیکلی ہے کیا۔ چیٹنگ بائی پرسونیشن یہ ہے کہ ایک بندہ میں آ کے بتاتا ہوں کہ میں وزیر اعظم آف پاکستان ہوں، میں آرمی کا فلاں کرنل ہوں۔ اب سمپلی وہ آتا ہے، وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی کوئی اور پرسن ہے۔ اب اس کے علاوہ پرسونیشن کسی اور میں آتی ہی نہیں۔ جو یہاں پہ فیکٹ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنا صرف لباس چینج کیا اور وہاں صرف اپنا لباس چینج کر کے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آنریبل کورٹ کو میرے فاضل کونسل اسسٹ کر چکے ہیں FIR کے حوالے سے۔ FIR میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تقریباً 1.5 سال تک امامت کرتا رہا، میننگ دیٹ بائی کہ آج وہ امام نہیں ہے۔ اس میں ورڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، مسمی مذکورہ اور دوسرے ممبران نے لائن نمبر 3 ہے FIR کی، مسمی مذکورہ اور دوسرے ممبران نے باہم صلاح مشورہ ہو کر محمد خان کو امام مسجد رکھ لیا، جو تقریباً 1.5 سال بطور امام مسجد فرائض سر انجام دیتا رہا، اور اس دوران اس نے متعدد جنازے پڑھائے اور نکاح بھی پڑھائے۔ ماہ فروری 2023 کو محمد خان جو کہ ہمارا امام مسجد تھا نے بتلایا کہ میرا سعودیہ کا پروگرام ہے، آپ مجھے فارغ کر دیں، جس پر اہل علاقہ نے بڑے احترام کے ساتھ الوداع کیا۔ اب کچھ دن پہلے اب یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے کہ جس دن یہ کمٹ ہوا allegedly offense کمٹ ہوا، کیا اس دن وہ امام مسجد تھے یا نہیں تھے۔ اب اس میں بھی اسٹیٹس یہ آتا ہے کہ امام مسجد کے طور پہ سپوز اگر آ کے یہ کہتا جی کہ میں فیصل مسجد یا بادشاہی مسجد کا وہ گزٹیڈ امام جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ امام ہوں، پھر تو پرسونیشن آتی تھی۔ لیکن یہاں پہ جس دن اوفینس کمٹ ہوا allegedly offense کمٹ ہوا اس دن تو وہ امام مسجد تھے ہی نہیں۔ ان کی اپنی سٹوری یہ ہے کہ 3/3/2023 کو 12:10 پہ یہ آ رہے ہیں اور فروری کو کہہ رہے ہیں کہ فروری میں یہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا ہوا تھا، اس وقت وہ سٹیج پہ تھے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ کیس کیا ہے، سپوز ان کا کیس یہ بنتا ہے کہ وہ امام مسجد تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کا اپنا حلیہ چینج کر کے وہ آئے اور انہوں نے آ کے بھیک مانگنا شروع کر دی، یا وہاں پہ آ کے انہوں نے کوئی فنکشن کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں پراما فیشے کونیکٹ کرنے کے لیے ملزم کو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ID کارڈ پروسیکیوشن نے لیا، ID کارڈ میں کیا اس کی جو اب شی میل کا الگ سے بندہ ہے، اس کی جینڈر کے خانے میں کیا شی میل لکھا ہے؟ اگر شی میل اس کے خانے میں نہیں لکھا تو پھر پرسونیشن کیسی؟ وہ میل ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے، اس کو پراما فیشے کونیکٹ کرنے کے لیے سپوز یہ کہتے ہیں کہ یہ شی میل بنا ہوا ہے،
کیا کوئی فنکشن کر رہا تھا؟ بالکل نہیں. کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے کہ کسی فنکشن کرتے ہوئے پکڑا یا کوئی انلیگل ایسا ایکٹ کر رہا تھا وہ. اب یہاں پہ جو ان کا حلیہ بیان کیا گیا اور ان کا کیس بھی سارا یہی ہے کہ یہ اس طرح مانگ رہے تھے. ہماری بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلاس 4 کا درجہ حاصل ہوتا ہے کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے امام مسجد کو، جو سب سے اہم ہوتا ہے، اور ہم اپنے علاقوں میں کرتے کیا ہیں کہ 10 سے 12 ہزار اس کو سیلری دیتے ہیں اور اس سے امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ سارے کام کرے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہماری ایف آئی آر کے مطابق وہ جس وقت اس پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اپنا حلیہ چینج کیا، اس وقت تو وہ امام مسجد تھے ہی نہیں. ایف آئی آر کی اپنی ورڈنگ ہے، جب اس وقت وہ امام مسجد نہیں تھے، آئی ڈی کارڈ کا کسی دیگر طرح سے ان کو کنیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا. پریما فیشائے اوفینس 419 میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا. اب جب 419 میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو اس وقت آنریبل کورٹ کی جو ذمہ داری ہے 2021 پی سی آر ایل جے 293 کے تحت اور 2021 ایم ایل ڈی 5153 کے تحت کہ اس سیکشن کو آئی او کو آرڈر فرمائیں کہ وہ ڈیلیٹ کرے. اب یہ سیکشن جب ڈیلیٹ ہوتا ہے، اب اس کے ڈیلیٹ ہونے کے بعد دوسرا سیکشن آف لا جو ایف آئی آر میں لگا ہوا ہے وہ پنجاب ایگرینسی آرڈیننس 1958 کے تحت سیکشن 9 بنتا ہے. اب یہاں پہ ان کا کیس یہ نہیں ہے. اب یہاں پہ آنریبل کورٹ کو صرف ایک پوائنٹ پہ، لیگل پوائنٹ پہ اسسٹ کرنا چاہوں گا. ان کا کیس ایف آئی آر میں کمپلیننٹ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا اور بھیک مانگنے کی وجہ سے انہوں نے یہ پرچہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا امام مسجد تھا، اس نے ہمارے نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے. اب یہ بیس بدل کے وہاں پہ یہ انہوں نے جو شی میل کا وہ بیس بدلا ہوا ہے اور اس کے تحت یہ کریں. اب یہ دونوں فینس یہاں پہ ان کی ایف آئی آر کی ورڈنگ سے ہی میڈ آؤٹ نہیں ہوتے. فار دی سیک آف آرگومنٹ میں صرف اس حد تک یہ ان کی جو ورڈنگ آتی ہے کہ خواجہ سرا کے روپ میں بھیک مانگنے والا ہمارا امام مسجد رہ چکا ہے. اب اس میں کسی قسم کا یہاں پہ پروف نہیں کہ انہوں نے کس سے بھیک مانگی. یہاں پہ بیسیکلی اب جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ڈی فیکٹو اور ڈی جورے دونوں الگ چیزیں ہیں. آنریبل کورٹ نے وہی چیز ملاحظہ کرنی ہوتی ہیں، اسی کے مطابق بے شک اوفینس کمٹ ہوا بھی ہوتا ہے لیکن مثل کا ایسا نہیں ہوتا، تو اس میں آنریبل کورٹ نہ تو سزا دیتی ہیں نہ ہی ان کو کنسیڈر فرماتی ہیں. اب اس میں بھیک مانگنے کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ کمپلیننٹ یا کوئی ان کا وٹنس وہ کہتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ میں موجود تھا، یہ بندہ آیا، اس نے مجھ سے اتنی بھیک مانگی، یہ میں نے بھیک دی اور بھیک دیتے ہوئے وہ اماؤنٹ برآمد ہوگی اور پکڑا گیا وہاں پہ، یہ تو ہو سکتا ہے. اب اس میں اس کی سزا میکسیمم جو پنشمنٹ ہے سیکشن 9 کی وہ یہ ہے کہ اگر فرسٹ offender ہے تو اس کے متعلق آنریبل کورٹ نے دو ان کو اس کے متعلق سزائیں بتائیں. فرسٹ offender کا یا تو آنریبل کورٹ نے وارننگ دے دے گی، اس کے بعد اگر وارننگ نہیں دیتی آنریبل کورٹ تو انہیں فوری طور پہ پرسنل شورٹی پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اور اسے تاکہ کیونکہ وہ پنشمنٹ کی جو تھیریز ہیں وہ ان میں یہ بھی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. تو آنریبل کورٹ اب تو اس معاملے میں بڑی لبرل وہ ویو رکھتی ہیں کہ کسی کو بھی، کیونکہ اس کا بیل کا تو رول ہی ہے کہ بیل ناٹ جیل، اب اس میں تو یہ نہیں آتا. میں صرف اس وقت دونوں offenses کے حوالے سے آنریبل کورٹ کو میں نے اسسٹ کرنا ہے. جو پہلا offense میں نے آنریبل کورٹ بتایا 419 PPC اٹریکٹ ہی نہیں کرتا اس میں. جب وہ اٹریکٹ نہیں کرتا، اب اس میں 3 دن کا ریمانڈ دیا گیا. میں حیران ہوا صرف ریمانڈ کو دیکھ کے، جہاں 4 دن کا جو ریمانڈ دیا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں نے جب وہ ریمانڈ کا آرڈر دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو جتنی اسسٹنس آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کی ہیں ان تمام میں دونوں ججمنٹس میں یہ کہا گیا کہ پریما فیشائے ڈیوٹی جو ہے وہ آنریبل کورٹ کی ہے کہ انہوں نے 4 چیزیں دیکھنی ہے کہ کیا اس میں کوئی ریکوری ہونی ہے، کیا اس میں انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا اس کی فزیکل ڈیٹینشن ریکوائرڈ ہے جو اس کی فزیکل کسٹڈی دی جائے پولیس کو، اور اس کے بعد جو تیسری چیز اس میں ایون یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر اس کی تفتیش بھی مکمل ہونی ہے اور تفتیش بھی اس کی جو فزیکل کسٹڈی کا ٹیل کیے بغیر ہو سکتی ہے تو تب بھی آنریبل کورٹ ریمانڈ کا حکم نہیں فرمائیں گی. اس کے بعد ریکوری کا ہوگا. اس میں ان 4 بیسک چیزوں میں سے ساری چیزیں مائنس ہیں. نہ ہی اس میں کوئی ریکوری ریکوائرڈ ہے کسی قسم کی، ان کا جو ہے وہ روپ وہ ان کے سامنے ہے. ان کا کسی قسم کا کمپلینٹ کے مطابق کوئی ایلیگیشن ایسا نہیں ہے جس میں کسی طرح کی ریکوری ہونی ہو. اس میں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایک یہاں پہ بدقسمتی سے ایک بندہ جو مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کے فار دی سیک آف آرگومنٹ اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا جائے کہ وہ وہاں پہ اس روپ میں بھیک مانگ رہا تھا، اس بندے کو لا کے
چوراہے میں کھڑا کر دیا گیا. اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اب اس کے بچوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا. وہ جون ایریا کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو کی دی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, چوری تو نہیں کی ہے. ہمارے ہاں تو یہ سسٹم اتنا ہو چکا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ کیا کیا کر رہی ہے, یہاں پہ کتنے بڑے بڑے ملزم ہیں, کسی کو نہیں پکڑا جا رہا. اور یہاں پہ کوئی ایک بندہ جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا یو کے کا, جس میں وہ روٹیاں چراتے ہوئے پکڑا گیا. اور اس نے جب ایک وہ کیس تھا, ایک دوسرا کیس تھا جس میں بچے نے اپنی ماں کی دوائی لینی تھی, اس کے لیے اس نے چوری کی. آنریبل کورٹ نے کورٹ میں کھڑے ہوئے جتنے لوگ تھے ان کو آرڈر فرمایا کہ آپ سب لوگ پیسہ کلیکٹ کریں, اور پیسہ کلیکٹ کر کے بائی آرڈر آف دی کورٹ اس بندے کو دیا گیا. کہ کیونکہ یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت چوری کی سزا کو ہٹا لیا گیا تھا جس وقت وہ وہاں پہ قید سالی تھی اور حالات نہیں تھے. ہماری اسٹیٹ کیا پرووائڈ کر رہی ہے کسی ایون ادروائز, کیونکہ میں نے لیگلی اسسٹ کرنا ہے, یہاں جذبات کا معاملات چلنا نہیں, لیگلی اسسٹ کرنا ہے. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ 2021 پی سی آر ایل جے 293, 1987 پی سی آر ایل جے 582 اور 2021 ایم ایل ڈی 153 ہیں, اور اس میں 1993 پی سی آر ایل جے 1989 ہے. اس کے مطابق ان تمام ججمنٹس کو میں اس کی کاپیز بھی آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کیونکہ یہ آفینس دونوں میڈ آؤٹ نہیں ہوتے اور پراما فشائے ایف آئی آر سے اور ریکارڈ سے ہی میڈ آؤٹ نہیں ہوتے, تو ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ان کو اس کیس سے ڈسچارج فرمایا جائے. اور آنریبل کورٹ کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ یہاں ڈیلی روٹین میں جہاں بیگنگ کے کیس میں یا آوارہ گردی کے کیس میں جو ویگرنسی ایکٹ کے تحت لائے جاتے ہیں لوگ, وہ صرف آ کے اپنی شناخت بتاتے ہیں آنریبل کورٹ کو, اور آنریبل کورٹ سیٹسفائڈ ہو جاتی ہے کہ یہ آوارہ گردی میں یا اس طرح کے offences میں نہیں, وہ ڈسچارج فرما دیتے ہیں. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک کیس سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا, تو کورٹس جو ہیں وہ کبھی بھی انفلوئنس نہیں ہوتی ان باتوں سے. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ مثل میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو پراما فشائے اس کو کنیکٹ کر رہی ہو, تو دونوں آفینسز میڈ آؤٹ نہیں ہوتے. کیونکہ یہ دونوں آفینسز میڈ آؤٹ نہیں ہوتے, ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ملزم کو ڈسچارج فرمایا جائے. تھینک یو ویری مچ. میں ایک بات کرتا ہوں کہ کیا پاکستان میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے 3 دن تو اس کو میڈیکل کی اجازت ہوا کہ کوئی ڈاکٹر یہ بتایا کورٹ میں 3 دن سے whether he was a male, female or transgender. 4 دن کے ریمانڈ میں اس پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو اپیرنٹلی کوئی بات کر سکے. اور ان کے جتنے ٹیسٹ ہیں سب میں ڈاکٹرز نے کہا میل ہے. میڈیکل بورڈ کا سیوٹ ہونے کے لیے 5 ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے لیے میڈیکل آپ نے تین چیزیں اس میں سامنے آ گئی ہیں. ایک تو فرنسی کا بھی ISSB کے لیے آدھے گھنٹے کا میڈیکل ہوتا ہے, 500 بندوں کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ میل ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے. یہ اس کے لیے کوئی میڈیکل بورڈ نہیں لایا جاتا ہے جو ہماری کمیشن کا فیصد ریبٹل میں صرف لیگلی اسپیکنگ ریبٹل میں 2 باتیں کرنی ہے. ایک تو وہ میڈیکل کا کہہ رہے ہیں, میڈیکل کانسٹیٹیوٹ کروانے کا ایک پراپر پروسیجر ہے, اس کے لیے آنریبل میجسٹریٹ کے پاس وہ تشریف لائیں گے, وہاں سے اپلیکیشن ہوگی, پھر وہ آگے جائے گی, وہ پروسیس وہ اڈاپٹ ہوگا. اور اس اڈاپٹ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی فزیکل کسٹڈی باندھ دی جائے. نمبر 2 اس میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ ویڈیوز انہوں نے آنریبل کورٹ میں دکھائیں, وہاں پہ ریمانڈ سٹیج پہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہے. کیا یہ ویڈیوز جو یہاں پہ دکھائیں وہ وہاں پہ پرووائڈ کی, اس کے بعد یہ ہوگا. یہ تو ایون کے ٹرائل سٹیج پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کے سبسکرائبر آئے ہیں کہ نہیں. یہ پکچر اور ویڈیوز وہ ان کا تو ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے تحت یہ اڈاپٹ ہوں گی. ہمبل سبمیشن یہی ہے کہ نہ 419 بنتا ہے اور نہ ہی 9 ویگنسی ایکٹ بنتا ہے, تو ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ان کو ڈسچارج.